بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ہماری ویڈیوز فلسطین کی تاریخ پر چل رہی ہیں۔ جو ہم نے لاسٹ ویڈیو میں بیان کیا وہ حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کا جو فلسطین کی سرزمین پر واقعہ پیش آیا ملکہ بلقیس والا، اس پر ہم نے آخر اینڈ کیا تھا۔ اس سے آگے اب ہم اس ویڈیو میں جو سٹارٹ کریں گے وہ حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات بیان کریں گے، اور اس کے بعد کچھ بادشاہ جو حضرت سلیمان کے بعد فلسطین کی سرزمین پر آئے ان کا ذکر کریں گے۔ حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات کا قصہ کچھ یوں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام نے بیت المقدس کی عمارت کی تعمیر کے لیے جب جنوں کو مقرر کرنے کے بعد بیت المقدس کی تعمیر ہوتی رہی اور آپ ان کی نگرانی کرتے رہے، یہاں تک کہ آپ کی موت کا وقت قریب آیا تو آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، اے باری تعالیٰ میری موت کو جنوں پر ظاہر نہ ہونے دینا۔ تو یہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر محراب میں تشریف لے گئے۔ تشریف لے جانے کے بعد آپ نے اپنے عصا سے ٹیک لگائی اور کھڑے ہو گئے۔ جب آپ نے اپنے عصا سے ٹیک لگائی اور کھڑے ہو گئے، اور جو جن تھے وہ عمارت کو تعمیر کرتے چلے جا رہے تھے، اور جن دیکھ رہے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے عصا سے ٹیک لگائی ہوئی ہے اور وہ ہماری نگرانی کر رہے ہیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نبی حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام تھے وفات پا چکے تھے، اور جو جنات تھے وہ عمارت بیت المقدس کی تعمیر کرتے چلے جا رہے تھے، اور آپ کھڑے رہے عصا سے ٹیک لگا کر، اور جنات جو تھے وہ عمارت کی بیت المقدس کی تعمیر کرتے چلے جا رہے تھے۔ جب جنات نے دیکھا کہ حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام عصا سے ٹیک لگا کر کھڑے ہوئے ہیں، تو انہوں نے سوچا کہ حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کا پہلے بھی یہ معمول ہے کہ وہ عصا سے کھڑے ہو کر کتنی دیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، شاید اب بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں، لیکن ان کو حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کی موت کا علم نہ تھا، یہاں تک کہ انہوں نے اس عمارت کو مکمل تعمیر کر لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ واقعہ، یہ جو حصہ ہے حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کی موت کا، جنات کا جو پیش آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ یوں سورۃ سبا میں بیان کیا۔ پھر جب ہم نے اس پر موت کا حکم بھیجا، جنوں کو اس کی موت نہ بتائی، مگر زمین کی دیمک نے اس کا عصا کھاتی تھی۔ پھر جب سلیمان زمین پر آیا، جنوں پر حقیقت کھل گئی، اور غیب جانتے ہوتے تو اس خواری کے عذاب میں نہ پڑتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کی موت کا علم جنوں کو تب ہی ہوا جب آپ کے عصا کو زمین کی دیمک نے کھا لیا، اور آپ زمین پر تشریف لے آئے، اور جنات کو آپ کی موت کا پتہ چل گیا، آپ کی موت کی خبر ہو گئی، اور اگر وہ ان کو پہلے غیب کا علم ہوتا، غیب جانتے ہوتے، تو وہ اس قاری میں نہ پڑتے، یعنی وہ تعمیر رات میں جو وہ مصروف تھے، اس قاری میں پڑے ہوئے تھے، وہ اس میں مصروف نہ رہتے۔ یہ تھی حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کی موت کا جو جتنا ہو وہ مختصر ہو کر بیان میں نے کرنے کی کوشش کی، آپ کے سامنے بیان کیا۔ یہ بھی فلسطین کی زمین پر ہی پیش آیا۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد بہت سارے بادشاہ فلسطین کی زمین پر بیت المقدس پر آتے رہے، جنہوں نے فلسطین پر حکومت کی۔ حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات کے بعد اسرائیل جو تھا وہ طاقتوں میں بچ گیا، اور اس نے عیاشی و مکاری شروع کر دی۔ پہلے بھی بتایا تھا، جو اسرائیل تھی، جب اللہ کا کوئی نبی تشریف لاتا ان میں تو وہ سیدھے ہو جاتے، اللہ کو ماننے لگ جاتے، اور جب اللہ کا نبی کوئی ان سے تشریف لے جاتا تو وہ پھر عیاشی و مکاری میں مبتلا ہو جاتے۔ فلسطینیوں اور عربوں نے حملہ کیا اور ہیکل کو لوٹا۔ حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد فلسطینیوں اور جو عرب لوگ تھے انہوں نے اس پر حملہ کیا اور ہیکل کو لوٹ لیا۔ حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد جو بادشاہ آتے رہے ان کا میں آپ کو مختصر تعارف بتاتا جاتا ہوں۔ آپ کے بعد ایک بادشاہ آیا جو شاہ اسرائیل تھا، یہو آس، اس نے فلسطین کو لوٹا۔
اس کے بعد امسیہ کا بیٹا عزیہ یہود کا وارث بنا، اس کے بعد یونام یہ عزیہ کا بیٹا تھا، یعنی یہ ترتیب بتاتا جا رہا ہوں، امسیہ کا بیٹا عزیہ بنا، پھر عزیہ کا بیٹا یونام آیا جس نے فلسطین پر حکومت کی، پھر یونام کا بیٹا آہز آیا اور یہ کافی عرصہ تک اس نے فلسطین پر حکومت کی۔ اس کے دور میں شامی فوج نے یروشلم پر حملہ کیا اور یہ شام کا تابع ہو گیا۔ آہز کے بعد حزقیہ آیا جس نے فلسطین پر حکومت کی، یہ بھی کافی عرصہ تک اس نے حکومت کی، حملہ کیا اور اس کو لوٹا۔ حزقیہ کے بعد حزقیہ کا بیٹا منشی آیا اور اس نے بھی تقریباً 55 برس فلسطین کی سرزمین پر حکومت کی۔ اور منشی کا بیٹا منشی کے بعد آیا، اس کا نام رمون تھا، یہ آیا۔ رمون کا بیٹا، پھر رمون کے بعد بوسیہ آیا، بوسیہ کے بعد بوسیہ کا بیٹا یہو آیا، یہو کے بعد یہو کا بیٹا یہو یقیم آیا۔ اس کے بعد تاریخ اس طرح ہی چلتی آ رہی تھی کہ بخت نصر کا واقعہ بھی بڑا مشہور ہے، وہ آیا اور اس نے تقریباً بخت نصر نے اس یہو یقین کو شکست دی اور اسے گرفتار کر کے بابل لے گیا۔ بابل لے جانے کے بعد یہو یقین نے شاہ مصر سے مل کر بخت نصر کے خلاف علم بلند کیا۔ بہو یقین تھا جو اس نے شاہ نصر بخت سے مل کر بخت نصر کے خلاف جو جنگ کا علم تھا وہ بلند کیا۔ بخت نصر اس پر غصے میں آ گیا، پہلے مصر کو ہرایا، پھر اس نے یروشلم کا بھی محاصرہ کیا اور بہت زیادہ لوٹ مار کی۔ یہ جو بخت نصر کی لوٹ مار ہے یہ تاریخ میں ہمیں ملتی ہے کہ اس نے بہت زیادہ لوٹ مار کی تھی، نقصان کیا تھا اور یہ بہت ظالم شخص تھا۔ اس نے قتل کیا، لوٹا، اور جو سب سے خاص بات ہے وہ اس کے دور میں ہوئی کہ اسی کے دور میں جو تابوت سکینہ ہے جو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا جس میں اطہر تھا اور آپ کے کچھ ضروری سامان تھے، وہ بھی اسی ہی کے دور میں غائب ہوا اور اس کا آج تک کوئی پتہ عطا نہیں، یعنی اس کا آج تک کوئی اتا پتہ نہیں۔ اس سے انشاءاللہ جو آگے کی ہسٹری ہے ہم آپ کو آگائے باگائے بتاتے رہیں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو جو ہماری یہ فلسطین کی ہسٹری، فلسطین کی تاریخ ہم اپنی ویڈیوز میں بیان کر رہے ہیں، آپ کی نالج میں اضافہ ہوتا ہوگا۔ اس پر اگر کسی شخص کا کوئی سوال ہو تو وہ ہم سے ضرور کمنٹ میں پوچھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔